الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد بارے لہا ذکر پاک کو شرف قبول عطا فرما۔ سالانہ مجلس اعزا برائے سال ثواب چودھری شاہ محمد چودھری شوکت علی عابد حسین منگن نور محمد گوندل عابد علی چھینا علی حسین چھینا و جمیع جملہ سادات و مومنین مولا یہ ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت اور محمد و آل محمد کا دامن نصیب فرما۔ حاضرین میں مومنین اور مومنات میں جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا مولا شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ پسران چودھری عنایت علی کے بیٹے زائگم اور دوسرے ان کے بھائی جو اہتمام کر رہے ہیں بانیان مجلس مولا ان کے مال رزق کی عزت میں اضافہ فرما دے۔ چوری صاحب کو مولا شفاء عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بلند آواز سے پڑھ لے محمد و آل محمد یا زہر السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے جتنے بیٹھے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں کشائلی مومن تے منافق دی پہچان اچھا نعرہ و حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھنے محمد والے۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات مومنین و مومنات، اللہ وحدہ لا شریک اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ اپنے سمیت تین ولیوں کی ولایت کا اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اللہ نے اپنے آپ کو رسول بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ یہ ولایت والا عہدہ اتنا بلند ہے اور اللہ کو یہ اتنا پسند ہے ولایت کہ وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، کہ مومنو سب سے پہلے میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ اس کے بعد اس کا رسول ولی ہے،
اور رسول اللہ کے بعد تیسرا ولی کی اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تیسرا ولی وہ ہے کہ جو مومن نہیں بلکہ کل ایمان ہے، اور وہ ایسا ولی ہے تیسرا کہ جو ایک ہی وقت میں نماز بھی قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ پہلا ولی اللہ والو اللہ ہے، اور اللہ جو ولی ہے اللہ ہر بندے کا ولی نہیں ہے، اللہ ہر ایک دا ولی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، وَهُوَ عَلَىٰ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، کہ اللہ ہر چیز، ہر انسان، پوری کائنات کا اللہ خالق ہے، لیکن اللہ ولی ہر ایک کا نہیں۔ اللہ رازق ہر ایک کا ہے، وہ اپنے دشمن کو کعبے رزق کو بند نہیں کرتا۔ اللہ رازق ہر بندے کا ہے، اللہ خالق ہر چیز کا ہے، ہر بندے کا ہے، لیکن اللہ ولی جو ہے اللہ کسی ہر ایک کا نہیں ہے۔ اللہ کن بندوں کا ولی ہے؟ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان بندوں کا ولی ہے جو بندے مومن ہیں۔ اللہ ان بندوں کا ولی ہے جو بندے مومن ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جانے والا ہے۔ یعنی اللہ مومنین کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، اور سب سے بڑا جو اندھیرا ہے، ظلمت تو ہے ہی ہے نا، جہالت تو ہے ہی ہے نا اندھیرا، لیکن جہالت سے بھی بڑا جو اندھیرا ہے وہ پتہ ہے کس بات کا ہے؟ وہ ہے قبر کا اندھیرا۔ وہ قبر سے بہت اندھیرا ہے۔ اللہ اس اندھیرے میں بھی اپنے مومن بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر اس وقت منور ہو جاتی ہے جب مولا امیر المومنین کا ظہور اور نزول ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی قبر منور ہے، روشن ہے، نور ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ درود پڑھ لے محمد وآل محمد کے ساتھ۔ چلو میں یہاں رک کے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک، حدیث قدسی اس کا نام ہے۔ یعنی حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں جبریل بھی شامل نہ ہو۔ ہماری بڑی معتبر جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی حدیث قدسی ہے۔ اس کتاب میں جو اللہ نے ڈائریکٹ باتیں رسول پاک سے کی ہیں وہ موجود ہے۔ تو وہاں سے میں ایک روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے 6 چیزیں 6 جگہوں پر رکھی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں میں نے 6 چیزوں یا 6 جگہوں پر رکھی ہیں، لیکن یہ جو میرے بندے ہیں نا یہ کہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ رکھی ہیں وہاں پہ تلاش نہیں کرتے، یہ اور جگہ پر ان 6 چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جن کو آپ نے 6 جگہوں پہ رکھا ہے؟ تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ انی
وَذَاتُ الرَّاحَةَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي الدُّنْيَا۔ اے موسیٰ، یہ جو سکون ہے، سکون سمجھ دینا، ان کو بندہ کوئی سکون چاہے کوئی نہیں نہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سکون کو، راحت کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اس سکون کو دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نے سکون جو ہے یا لے، یعنی دنیا میں سکون نہیں ہے، سکون جنت میں ہے۔ لوگ دنیا میں سکون کی تلاش میں ہیں، فَلَمْ يَجِدُوا أَبَدًا، وہاں پر ان کو سکون نہیں ملے گا، دنیا میں سکون ہے ہی نہیں۔ چلو جنہیں بیٹھے ہو، 1.25 لاکھ بیٹھے ہو، صادق آل محمد کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ جس گھر میں اچھا سکون ہے جنت میں، مولا فرما رہے کہ ہمارا جو ماننے والا ہے، ولایت والا ہے، مومن جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر جنت، مومن جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر جنت، مومن جہاں چل کر چلا جائے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ مومن کا بولنا جو ہے، اس کا کلام وہ بھی نور ہے، مومن کا دیکھنا بھی نور ہے، اور مومن جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اللہ اس قبر کو بھی نور علی نور بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے جنت کو خلق ہی مومنین کے لیے کیا ہے، اور مومنین کو اللہ نے جنت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو سکون جو ہے وہ ہے جنت میں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ انی وَذَاتُ الْعِزَّةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي أَبْوَابِ السَّلَاطِينِ، کہ میں نے عزت کو، ہر بندہ کہتا جی میری بڑی عزت ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے عزت کو نماز تہجد میں رکھا، توجہ ہے، میں نے عزت کو قیام اللیل میں رکھا ہے۔ لوگ عزت کو بادشاہوں کے دروازے پر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ 50 بندے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں آئے، 50 بندے ایک دن میں، صلی اللہ علیہ وسلم 50 بندے آئے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور ان کے 50 ہی مختلف قسم کے سوال تھے۔ کسی نے کہا یہ مولا اولاد نہیں، حل بتائیں، رزق نہیں، حل بتائیں، عزت نہیں، حل بتائیں، دولت نہیں، حل بتائیں، سکون نہیں، حل بتائیں، اولاد نافرمان، توجہ ہے۔ 50 بندوں نے مختلف سوال کیے، مولا نے 50 بندوں کا جواب، سوالوں کا جواب جو تھا ایک ہی دیا، وہ یہی تھا۔ 50 کو یہ حکم دیا کہ جس نے اولاد کا سوال کیا اس کو بھی کہا کہ آج کے بعد نماز شب پڑھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پنجاواں بندیاں نے مولا فرمایا کہ نماز تہجد شروع کر دو، مسئلے آپ پہ حل ہو جائے۔ تو اللہ نے عزت کو نماز شب میں رکھا، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جب تو صبح کے وقت اس کے دربار میں سر کو جھکائے گا، ہر چیز لے لے، دروازہ تو کھلا ہوا، جب تک تیری جسم میں جان ہے دروازہ کھلا ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ تیسری چیز، انی وَذَاتُ الرِّفْعَ وَالْدَرْجَةِ فِي التَّوَاضُعِ
والناس یطلبونہ فی التکبر، میں نے انسان کے درجے جو ہیں درجے اور جو انسان کی بلندی ہے، اس بلندی کو ان درجوں کو رکھا ہے عاجزی میں، انکساری میں، جھکنے میں۔ لوگ اسے تکبر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور چوتھی چیز اللہ فرما رہا ہے کہ انی وضعت العلم فی الجوع والناس یطلبونہا فی الشبع، کہ میں نے علم کو بھوک اور پیاس میں رکھا ہے۔ علم کو کہاں پہ رکھا ہے؟ بھوک اور پیاس میں۔ لوگ اسے عیاشی میں ڈھونڈ رہے ہیں، شکم سیری میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ میں کتاب پڑھنا پیا، میں کیسٹ نہیں پڑھتا پیا۔ اصل کتاب سے روایت پڑھ۔ اور پانچویں اور چھٹی چیز اللہ نے فرمایا کہ انی وضعت الغنا فی القناعۃ والناس یطلبونہا فی کثرت المال، میں نے دولت کو، امیری کو قناعت میں رکھا ہے۔ قناعت یعنی جو مل گیا اسی پہ شکر ادا کر۔ لوگ امیری کو کثرت مال میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا موسیٰ فلم تجدہ ابدا، کہ اے موسیٰ یہ کبھی بھی ان 6 چیزوں کو جہاں میں نے رکھا ہے باقی جگہوں پر جب ڈھونڈیں گے تو یہ کبھی وہاں پر حاصل نہیں کر سکتے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پہلا ولی اللہ ہے، یہ بڑی مشہور و معروف آیا مجیدہ مقدسہ کہ 3 ولی ہیں قرآن میں، 3 ولی۔ اور یہ آیت شیعہ سنی کتابوں میں نتیجہ دے کے ذاکر صاحب آ گئے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی مدینہ میں، اور یہ آیت مسجد میں نازل ہوئی، اور مسجد بھی مسجدوں کے سردار مسجد نبوی میں۔ اس وقت نازل یہ آیت ہوئی جب مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں سائل کو انگوٹھی عطا فرمائی۔ تو شان نزول یہ ہے کہ نازل جبرائیل من السماء حاضل آیتو، کہ جناب جبرائیل جیسے انگوٹھی وہ سائل لے کر جا رہا تھا، مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا کہ جبرائیل آسمان کی بلندیوں سے یہ آیت لے کر نازل ہو رہے تھے کہ اے میرے محبوب نبی اپنے صحابہ کے مجمع میں اس سائل کے سامنے اس آیت کی تلاوت کر دے کہ انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ آج کے بعد تمہارا ولی ایک نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے ولی 2 نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے ولی 3 ہیں۔ ایک اللہ ولی ہے، دوسرا اس کا رسول ولی ہے، تیسرا وہ مومن ہے جو ایک ہی وقت میں نماز بھی قائم کر رہا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ یا علی علیہ السلام جی بسم اللہ لگ گیا نیڑے جا یا زہرا السلام اللہ علیہ۔ تو پہلا ولی اللہ، دوسرا اس کا رسول،
اور تیسرا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہے قرآن کی ترتیب۔ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی، یہ تین ہیں ولی۔ کتنے ولی ہیں؟ تین ولی ہیں۔ قرآن میں اطاعتیں بھی تین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت پہلے ولی کی، رسول کی اطاعت دوسرے ولی کی، اور علی سے لے کر مہدی تک 12 کی اطاعت۔ یعنی اطاعتیں بھی تین، ولی بھی تین۔ نتیجہ دے رہا ہوں، شرافت صاحب آگئے۔ قرآن میں گناہ بھی تین ہیں۔ گناہ کتنے ہیں؟ بڑے جو گناہ ہیں وہ تین ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الحجرات کی۔ وَحَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومن، اے بندے، میں اللہ اللہ ہو کر ایمان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ایمان سے محبت کر۔ حبب علیکم الایمان، میں نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، میں اللہ بھی ایمان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تیرے لیے بھی، تجھ کو بھی چاہیے کہ ایمان سے محبت کر۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میں اللہ نے مومن کے دل کو جو منور کیا ہے، جو زینت بنائی ہے، وہ ایمان کے ساتھ بنائی ہے۔ وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ اللہ ہو کر ایمان سے محبت کرتا ہوں اور تین گناہوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میں اللہ شرک سے نفرت کرتا ہوں، میں اللہ کفر سے نفرت کرتا ہوں، میں اللہ اللہ ہو کر منافقت سے نفرت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہگار قرآن میں یا مشرک ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہگار یا کافر ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہگار یا پھر منافق ہے۔ اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کہ یہ جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یہ کیسے دور ہوگا؟ تو وہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے شرک دور ہوتا ہے۔ تو پھر کفر کیسے دور ہوگا؟ وہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کفر دور ہے۔ دو ولی بھی باقی ہیں، دو اطاعتیں بھی مکمل ہے، تیسرا گناہ بھی باقی ہے۔ جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، منافقت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے قرآن کی ان آیات کی روشنی میں کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اللہ، محمد اور علی یہ تین ولی ہیں، اور ان تین ولیوں کی ولایت والا کلمہ جس جنت کے لیے تو عمل کر رہا ہے، جس جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، جس جنت کے لیے تو روزہ رکھ رہا ہے، جس جنت کے لیے تو حج کر رہا ہے، جس جنت کے لیے مجلسیں ہو رہی ہے، جس جنت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسی جنت کے 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اور آخری گل سوات رسات سرے گنڈ، بلکہ ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہوا ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ وَدَخَلْتُ الْجَنَّةَ، کہ جب میں جنت میں داخل ہوا، وَمَكْتُوبٌ عَلَىٰ أَبْوَابِهَا، میں نے جنت کے دروازے پر بِالذَّهْبِ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھی ہوئی 6 سطریں دیکھی۔ کتنی سطریں ہیں؟ 6 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، پھر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، پھر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ، پھر لکھا ہوا تھا والفاطمۃ امۃ اللہ، پھر لکھا ہوا تھا والحسن والحسین صفات اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے پر ہے، محمد رسول اللہ جنت کے دروازے پر ہے، علی ولی اللہ جنت کے دروازے پر ہے، والفاطمۃ امۃ اللہ جنت کے دروازے پر ہے، والحسن والحسین جنت کے دروازے پر ہے۔ اور اگلی صدر یہ تھی وَعَلَىٰ مُبْغَضِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، کہ جو ان 5 کا دشمن ہے اس پر کل بھی لعنت تھی، اس پر آج بھی لعنت ہے۔
او پنج تنی کلمہ جنت کے دروازے پر، پنج تنی کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی چھوڑ رہا ہوں، لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ کا معنی علی اللہ کا ولی ہے، اللہ نہیں۔ علی اللہ کا ولی ہے، اللہ آگے ہے والفاطمۃ امۃ اللہ، سیدہ کے دن ہے کہ جناب زہرا ہی اللہ کی کنیز خاص ہے۔ والحسن والحسین صفت اللہ، اور حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے، کل بھی شہزادے تھے آج بھی شہزادے ہیں، اور جو ان پانچ کا دشمن ہے اس پر اللہ کی لعنت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ درود پڑھ لے محمد والے محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا لفظ میں مصائب نہیں پڑھوں گا کیونکہ مصائب ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے والے موجود ہیں، اور 2 منٹوں میں ممبر حوالے کر رہا ہوں میں۔ اللہ کا لفظ بمعنی ہے، حرف حرف بمقصد ہے۔ محمد مصطفیٰ کا لفظ بمعنی ہے، حرف حرف بمقصد ہے۔ علی المرتضیٰ کا لفظ بمعنی ہے، حرف حرف بمقصد ہے۔ یعنی اللہ، اس میں اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام 1000 نام ہیں، 100 بھی ہیں، 1000 بھی نام ہے۔ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام کم از کم 1000 نام ہیں، لیکن اللہ ذاتی نام ہے، باقی صفاتی ناموں کے ترجمے ہیں، اللہ کا ترجمہ نہیں۔ توجہ ہے، اس میں اللہ سے اگر الف ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گا للہ۔ اللہ قرآن فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ سے لام ہٹا دی جائے پیچھے رہ جائے گا لہو۔ اللہ پھر قرآن فرماتا ہے لہو من اسلما، اگر لہو سے لام ہٹا دی جائے پیچھے رہ جائے گا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا لفظ بمعنی ہے، حرف حرف مقصد ہے۔ دوسرا ولی ہے محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ اگر اس میں محمد سے، نام محمد سے میم کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گی حمد میں نہ تعریف، یعنی محمد مصطفیٰ تعریف کا نام ہے۔ حمد سے ہے ہٹا دی جائے پیچھے 2 میم 1 دال رہ جائے گی ممد۔ اللہ پھر قرآن میں فرماتا ہے انا ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ اللہ کی ہاں مددگار کا نام ہے۔ ممد سے میم ہٹا دی جائے پیچھے رہ جائے گی مد میں نہ بلندی، یعنی محمد مصطفیٰ بلندی کا نام ہے۔ مد سے پھر میم ہٹا دی جائے پیچھے رہ جائے گی دال میں نہ دلیل، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کو اللہ منوانے کے لیے بہترین دلیل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور علی مشکلہ بکش علی، اور تیسرا ولی ہے علی میں نہ بلند، علی کعبہ میں آئے کعبہ میں نہ بلند، علی نجف میں آئے نجف میں نہ بلند۔ اس میں علی سے، نام علی سے اگر عین کو ہٹا دیا جائے پیچھے رہ جائے گے لی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندہ خدا میرا شکریہ ادا کر کہ میں اللہ نے اپنے گھر تیرا رجب میں علی کے شکل میں تجھے تیسرا ولی عطا فرما دیا ہے۔ اگر لی سے لام ہٹا دی جائے پیچھے ایک چھوٹی یہ رہ جائے گی جس کا معنی ہے واحد متکلم کے لیے ہے، جسم سے اسمی، کتاب سے کتاب بھی، یعنی یہ واحد متکلم کے لیے ہے۔ اور حدیث خیبر میں اللہ فرما رہا تھا کہ علی میرا ہے، محمد فرما رہا تھا علی میرا ہے۔ اللہ کا اسم، اللہ کا لفظ بمعنی ہے، حرف حرف مقصد ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ کا لفظ بمعنی ہے، حرف مقصد ہے۔ تیسرے ولی علی کا لفظ بمعنی ہے، حرف مقصد ہے۔ جب ان 3 ولیوں کے اسموں میں عیب نہیں ہے تو ان کے جسموں میں عیب ڈھونڈ رہا۔ سلامت رہو جی، سبحان اللہ۔ اس جناب عزت ماب قبلہ بابا پیر شاہ علی شاہ صاحب بہترین انداز نال خطاب فرما رہے سن۔ ہن جناب دے سامنے ذاکر مسافر شام ذاکر سجاد حسین سمیجہ صاحب سارے کول